بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، حصہ اول نماز کے ذریعے۔ آج ہم پڑھیں گے 7A، سبق نمبر 7 کا پہلا حصہ پڑھیں گے ہم۔ پچھلے اسباق سے کچھ سوالات لے لیتے ہیں، پھر آگے بڑھیں گے۔ چلیے، یادہ ہو جائے گا ساتھ میں۔ سوال ہمارے پاس ہے، ترجمہ کیجئے ایاک، اس کا ترجمہ کیجئے۔ ہم عبادت کرتے ہیں، ہم مدد چاہتے ہیں تیری ہی، وہی ایاک کا ترجمہ کیجیے۔ سی پارٹ تیری ہی۔ جی جزاک اللہ، سی پارٹ، ماشاءاللہ آپ کا جواب بالکل درست ہے، سی پارٹ، ماشاءاللہ بالکل صحیح جواب ہے، جزاکم اللہ خیرا۔ چلیے کوئی اور بتائیے۔ اب سوال ہے اشہد، اشہد کا معنی بتائیے۔ اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، میں بیان کرتا ہوں، میں ایمان رکھتا ہوں، میں عمل کرتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں۔ اے پارٹ، میں گواہی دیتا ہوں، جزاکم اللہ خیرن۔ کیا صحیح جواب ہے؟ جی ہاں بالکل صحیح جواب ہے، اشہد میں گواہی دیتا ہوں، بالکل صحیح جواب۔ اگلا سوال ہے، اگلا سوال ہمارے پاس، من ربکم یا من ربکم کا ترجمہ کیجئے۔ تمہارے رب کے پاس، تمہارے رب کی طرف سے، ہمارے رب کی طرف سے، میرے رب کی طرف سے۔ اے بی سی ڈی ایسے آپشن ہے۔ بی پارٹ، تمہارے رب کی طرف سے، بی پارٹ۔ تمہارے رب کی طرف سے، جی بی پارٹ، ماشاءاللہ تمہارے رب کی طرف سے، آپ کہہ رہے بی پارٹ، بالکل صحیح جواب ہے، جزاکم اللہ خیرا، الحمدللہ۔ چلیے آج کا سبق دیکھیں گے ہم۔ آج کے سبق میں ہم کیا پڑھیں گے، یعنی اس سبق میں ہم رکوع، سجدہ، گرامر میں کل، الا، مع، عندہ، یہ 3 حروف پڑھیں گے ہم، اور نکات تعلیم یا شوق، یہ 2 حصے کل ہوں گے، اور آج رکوع اور سجدہ ہوگا آج۔ تو رکوع اور سجدہ کی دعا جو ہے وہ ہم آج پڑھیں گے۔ تو گرامر میں ہوا مسلم، ہم مسلمون وغیرہ، نکات تعلیم یا شوق، یہ کل ملا کر ہم نے دیکھیں اس سبق میں 15 نئے الفاظ ہیں جو قرآن مجید میں تقریباً 1390 بار آئے، 1390 ٹائمز آئے۔ تو الحمدللہ اس سبق کے اختتام تک ہم جو ہے، یعنی 7 سبق کے اختتام تک ہم 80 الفاظ یعنی 80 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے، جو قرآن میں 26,082 بار آئے ہیں۔ یعنی دیکھیے، یعنی 20 پوائنٹ سے اوپر، یعنی 26 پوائنٹ سے یوں مان لیجیے کہ اپنے دماغ کی بیٹری کو ہم نے چارج کیا، یعنی الفاظ کے معنی سے۔ تو 7 ہوم ورک مت بھولیے، دیکھیے بار بار بتائی جاتی ہے بات کہ ان کو کرنا ہے۔ 2 تلاوت کے 5 منٹ دیکھ کے 5 منٹ حافظے سے، ٹھیک ہے، 5 منٹ دیکھ کے 5 منٹ حافظے سے، 2 پڑھنے کے کتاب سے یا بکلیٹ شیٹ سے، یعنی زبانی یاد کرنا ہے، 5 منٹ زبانی اور 5 منٹ دیکھ کے پڑھنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک MP3 کا ہے، MP3 سے سننے کا ایک، یعنی اس کی ریکارڈنگ وغیرہ، اپنے ساتھی سے سوال کرنے کا ایک، نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کا ایک ہے۔ یعنی نماز میں کیا کرنا ہے، جتنا حصہ ہم پڑھ چکے ہیں ترجمے کے ساتھ، اس کو کیا کرنا ہے کہ نماز کے اندر اللہ سے ربط جوڑنے کی کوشش، اس مفہوم کو ساتھ میں چلاتے رہیے۔ اللہ نے آپ سب کا انتخاب کیا ہے، آپ منتخب ہیں۔ کیوں؟ بہت کم لوگ ہیں جو قرآن مجید کو پڑھنے کی کوشش میں، یا ان کو چاہت ہوتی ہے، موقع نہیں ملتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کو موقع مل کر بھی گنوا دیتے ہیں۔
شیطان کے چنگل میں پھنس جاتے، لیکن اللہ نے آپ کو چن لیا، اس لیے نظر انداز مت کیجیے اس انتخاب کا۔ اللہ سے بھیک کی دعا مانگے، علم کی بھیک کی دعا مانگے، ربی زدنی علما، اللہ ہمیں قرآن کلاس میں ہم سب کی رہنمائی فرما۔ تو چلیے آج ہم کریں گے رکوع کے اذکار۔ رکوع میں کیا اذکار کرتے ہم؟ سبحان ربی العظیم، ٹھیک ہے، پاک ہے سبحان میرا رب، ربی العظیم، ہاں پاک ہے میرا رب، عظمت والا، عظمت والا۔ سبحانہ ہوتا ہے پاک، پاک عیب اور برائی سے پاک۔ یعنی کیسے پاک ہے کہ ہر عیب اور ہر برائی سے پاک ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے۔ تو سبحانہ یعنی اللہ ہر قسم کی کمی اور نقص سے پاک ہے، سب سے بالکل پاک ہے۔ تو ربی ہم یہ پڑھ چکے ہیں ہم، دیکھیں میرا رب، ربی میرا رب، یعنی رب میں اس میں اپنائیت ہے، ٹھیک ہے، میری پرورش کرنے والا، میرے جسم کے ایک ایک ذرے کو پالنے والا، کروڑوں سیلز ہیں، پل پل پالنے والا ہوں، تو وہ میرا رب ہے، ٹھیک ہے۔ العظیم عظمت والا، دیکھیے ربی ہم نے پڑھا ہے، ربہ ربہم ربو کا ربی، ربی تو ربکم ربنا، تو ربو ہا اس عورت کا رب، تو ربی میرا رب یعنی میرا رب۔ العظیم ہوتا ہے عظمت والا، عظیم عظمت والا، 107 مرتبہ قرآن مجید میں آیا۔ العظیم کہتے ہیں بڑائی، طاقت، بہت بڑا، بہت عظیم ہے میرا رب۔ اسی سے بنا ہے عزم، عزم یعنی ہڈی، جس کو ہم یہ ہڈی جو بونز ہے ہماری، ان کو بھی کہتے ہیں، تو یعنی مضبوط اور ہوتی ہے جسم کے اندر۔ تو مطالعہ کیسے کرنا ہے؟ ہم نے تصور اور احساس کے ساتھ، پھر دعا کرنی ہے، احتساب کرنا ہے، پلان بنانا ہے، تو پھر اس کو ان لوگوں تک پہنچانا ہے کہ جو لوگ نہیں جانتے ہیں ان کو اس سے آشنا کرانا ہے۔ تو سبحان ربی العظیم یعنی اس ذکر میں 4 باتیں ہیں، ان کا تصور اور احساس کیجیے، ان کا تصور اور احساس کیجیے، 4 باتیں ہیں اس میں۔ کیا ہے؟ کہ میرا رب پاک ہے، ہر عیب اور ہر کمی سے پاک ہے میرا رب، میرا رب ہر عیب اور کمی سے پاک ہے، وہ ظالم نہیں ہے، نا انصافی کرنے والا نہیں ہے، بے مقصد چیزوں کو پیدا کرنے والا نہیں ہے، اس کو تھکن نہیں ہوتی ہے، اس کو تھکن نہیں ہوتی ہے، یا نیند نہیں آتی ہے، وہ کمزور نہیں ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے، وہ ان چیزوں سے بالکل پرے ہے، نہ وہ کمزور ہے، اس کو کسی کا خوف نہیں ہے، یعنی انہوں نے جو بھی حکم دیے ہیں اللہ رب العزت نے، ان میں کوئی خرابی، کوئی کمی نہیں ہے۔ اور میری زندگی میں جو امتحان آنے والے ہیں یا جتنے بھی امتحانات آنے والے ہیں، ان پر مجھے کوئی شکایت نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ہیں، وہ رب ہے، ہماری پرورش کرتا ہے، میری ہم سب کی پرورش کرتا ہے، ہر چیز کا خیال رکھتا ہے، وہ ہمارے کروڑوں خلیے سیلز کو کنٹرول کرتا ہے، ہمارے جسم کے اربوں خلیوں میں جو حرارت یا حرکت کرتے ہیں، جو موومنٹ کرتے ہیں، بغیر کسی توانائی کے مدد کرتے ہیں، وہ ہمیں پل پل آکسیجن کے ذریعے غذا کھلا رہا ہے۔ صرف کھانا ہی نہیں، ہمارے خون کا نظام کا ہاضمے کا نظام جو ہے وغیرہ سب کچھ چلا رہا ہے، یہ سب اللہ کا ہے، وہ میرا رب ہے، میرے ذرے ذرے کی پرورش کرنے والا۔ اس پہلو کو اپنائیت سے کہنا ہے، مثلاً دیکھیے کہ ربی سبحان ربی ہم کہیں نا، اپنائیت ہے۔ مثلاً جب ماں اپنے بچے کے سامنے دوسروں سے کہتی ہے نا میرا بیٹا اچھا ہے، تو اس بات میں کیا ہے؟ ایک محبت، ایک پیار جھلکتا ہے۔ تو محبت کے انداز میں جب ہم کہیں گے نا میرا رب ہے، میرا رب ہے، وہ میرا رب پاک ہے۔ تو چوتھی بات، وہ عظیم ہے، یعنی ایسی بڑائی والا ہے کہ جس کا کوئی، یعنی اس کو کوئی جھکا نہ سکے، کوئی اس پر دباؤ نہ ڈال سکے، وہ بالکل العظیم ہے۔ چلے اسی تصور اور احساس کے ساتھ ہم
اس دعا کے ساتھ پریکٹس کریں گے. چلیے بسم اللہ. سبحانہ پاک ہے, سبحانہ پاک ہے, ربی میرا رب, ربی میرا رب, میرا رب, العظیم عظمت والا, العظیم عظمت عظیم والا, عظمت والا. پھر سے ترجمہ کیجئے آپ. سبحانہ پاک ہے, پاک ہے, ربی میرا رب, ربی میرا میرا رب, رب العظیم عظمت والا, عظمت والا. پھر سے سبحان ربی, سبحان پاک ہے ربی میرا رب, العظیم عظمت والا. عظمت والا. چلیے بڑی سبحان ربی العظیم, پاک میرا ہے رب, میرا رب سبحان عظمت والا. ہاں پورے ٹکڑے کا. پھر سے سبحان پاک ربی العظیم, پاک ہے پاک میرا ہے رب, میرا رب عظمت والا. ایک بار اور. سبحان ربی العظیم, پاک ہے میرا رب عظمت والا. ماشاء اللہ, جزاکم اللہ خیرن. چلیے ترجمہ کیجئے. وَسُبْحَانَ اللَّهِ, وَسُبْحَانَ اللَّهِ کا ترجمہ کیجئے. جیسے اے بی سی ڈی آپشن ہے, جیسے اے پارٹ ہے اور اللہ بلند و بالا ہے, اور اللہ کی ذات پاک ہے. اللہ بلند و بالا ہے, اللہ کی ذات پاک ہے. بی پارٹ اور اللہ بی کی ذات پارٹ پاک ہے, اللہ بی کی پاک. ماشاء اللہ, سب بی کا پارٹ رجحان بی پارٹ کی طرف سے ہے. بالکل صحیح جواب ہے. اور اللہ کی ذات پاک ہے, وہ بھی ہے نا ساتھ میں, اس لیے اور بہت ضروری. بالکل صحیح جواب ہے. الحمدللہ, ماشاء اللہ, بہت اچھا. چلیے کون سا ذکر سکھاتا ہے کہ اللہ کے کسی حکم میں کوئی عیب نہیں؟ بسم اللہ, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر. بی پارٹ. بی پارٹ بی یعنی یہ پارٹ سکھاتا ہے ہمیں کہ اللہ میں کوئی کمی, کوئی نقص اور کوئی عیب, کوئی کچھ نہیں ہے. بالکل ماشاء اللہ, سبحان اللہ. جزاکم اللہ خیرن. بالکل صحیح, بی پارٹ. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. چلیے اگلا. جب ہم رکوع سے اوپر اٹھ جاتے ہیں نا, رکوع سے اوپر اٹھ جاتے ہیں تو کہاں پہنچ جاتے ہیں؟ تو یعنی سیدھے رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی ہم ذکر کرتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ, یا سمع اللہ لمن حمدہ, یعنی سن لی اللہ نے اس کی جس نے تعریف کی اس کی. ٹھیک ہے. سمع, سمع یعنی سن. سمع کے معنی ہے سننا, سامع اسی سے بنا ہے, سمیع, سمع و بصر ہم ایسے کہتے ہیں. سمع سن لی, اللہ اللہ نے, اللہ اللہ نے سن لی. لی ہوتا ہے لیے, کے لیے وغیرہ, ہاں کی وغیرہ. کس کی سنی؟ من, من ہوتا ہے جس نے, لمن جس نے کیا کیا. حمیدہ, حمیدہ ہوتی ہے تعریف. ہو جیسے ہم نے پڑھا یہ ہو, ہم کا, ای کم نا, یہ ہم نے کافی بار پڑھا ہے. اور ہو ہوتا ہے اس کا, ہم ہوتا ہے ان سب کا ہوتا ہے آپ کا, یہ میرا, کم آپ سب کا, نہ ہمارا. اور یہ کافی بار آتے ہیں. حمیدہ اس کی تعریف. ٹھیک ہے, اس کی تعریف کی. تو اللہ جو ہے سب کی سنتا ہے, مگر یہاں کیا ہے, جب ہم اس انداز میں کھڑے ہوں کہ اللہ رب العزت ساری کائنات کا, ساری گلیکسیز کا, ساری جتنے بھی ہیں ملینز, بلین, ٹریلین, سینٹریلینز, جتنی بھی کہکشائیں ہیں, سب کا سب سے اوپر, سب سے عظیم ہے رب, تو اس کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں ہم کہ وہ سن رہا ہے. یہ حمد کرنے والے کے لیے سننے کا خاص ذکر ہے, اس لیے کہ ہم کو پورے شوق سے اس کی حمد کرنا چاہیے. ربنا ولک الحمد کہتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ ربنا, اے ہمارے رب, وہ ہوتا ہے, اور لکا تیرے لیے, الحمد ساری مطلب تعریف. اللہ تعالی ہمارے حمد کرنے کے محتاج نہیں ہے, ہمارے حمد کرنے سے اس کا کوئی یا اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا, اور نہ ہی اسے کوئی نقصان ہوتا ہے. حمد کرنے کا فائدہ الٹا ہم ہی کو ملتا ہے. تو ہم صحیح معنوں میں صحیح دل سے کریں تو انشاءاللہ فائدہ بھی ہمیں ہوگا.
चलिए, समी अल्लाह सुन ली अल्लाह ने, समी अल्लाह सुन ली अल्लाह ने, लिमन जिसकी, लिमन उसकी जिसने, या लिमन उसकी जिसने, लिमन उसकी जिसने, हमीदहू तारीफ की उसकी, हमीदहू तारीफ की उसकी। माशाल्लाह। फिर से तर्जुमा करें आप, समी अल्लाह, अल्लाह ने, समी अल्लाह सुन ली अल्लाह ने, लिमन उसकी जिसने, फिर से लिमन उसकी जिसने हमीदहू तारीफ की उसकी, फिर से हमीदहू तारीफ की उसकी। माशाल्लाह। समी अल्लाहु लिमन हमीदहू, सुन ली अल्लाह जिसने तारीफ की उसकी। चलिए फिर से एक बार, समी अल्लाहु लिमन हमीदह, अल्लाह ने जिसने तारीफ की या उसकी जिसने तारीफ की, जैसे भी आप तर्जुमा करें। चलिए, सवाल है, समी अल्लाह का मतलब है, समी अल्लाह अल्लाह सुनता है, अल्लाह सुनेगा, अल्लाह ने सुन लिया, बेशक अल्लाह ने सुन लिया। सी पार्ट अल्लाह ने सुन लिया, माशा अल्लाह ने सुन लिया, क्योंकि ये माजी का सेगा है, ठीक है, माजी का सेगा, अल्लाह ने सुन लिया, पास्ट का। माशाल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। चलिए, रब्बना, अब रुकू से उठते हुए जो है ना, फिर जब सीधे खड़े हो जाए तो रब्बना वलकल हम्द, ए हमारे रब तेरे ही लिए हर किस्म की तारीफ, तारीफ। तो रब्बना क्या होता है, ए हमारे रब। देखिए फिर इसमें क्या आ गई, अपनाइयत आ गई, हमारे परवरिश करने वाला, हमारे जिस्म के जर्रे जर्रे को पालने वाला। क्या होगा इसका माना, रब्बू। क्या होगा, उसका रब, रब्बुहुम, उन सबका रब, सबका रब, आपका रब, और रब्बी, मेरा रब, रब्बुकुम, आप सबका रब, फिर रब्बु ना, हमारा रब, यानी ये हमारा रब आया, ये हमारा रब आया, रब हमें पूरा होना चाहिए। देखिए रब्बु ना ये हम पढ़ चुके हैं, तो हमारा रब है अल्लाह। तो वाह के माना और है, ला होता है लिए, का होता है तेरे। देखिए लहू के साथ, जैसे हु हुम का ई कुमना के साथ ला जोड़ा हमने, तो क्या होगा, लका, लहू लकुम लका ली, लहू उसके लिए, लहुम उन सब के लिए, लका आपके लिए, यानी आपके या तेरे लिए, यानी तू अकेला इसका मुस्तहिक है, वलका और तेरे लिए, अल्हम्द यानी हकीकी तारीफ या शुक्र, या हम कहें तमाम तारीफें या शुक्र सारी की सारी तेरे लिए। मुताला, गौर व फिक्र, तसव्वुर और एहसास के साथ ये बात याद रखें कि बार बार आती रहेगी बात। तो रब्बना कहते हुए इस लफ्ज के माने को जहन में रखते हुए, जहन में लाए, पूरी तरह इसका मफहूम लाए, तो खुद ब खुद हमारे दिल से अल्लाह की तारीफ और इसका शुक्र निकलेगा। तो यहाँ अल्हम्द के माना है, यानी खास किस्म की तारीफ, मखसूस तारीफ तेरे लिए है। तो सारी तारीफें नहीं होंगी, खास और मखसूस और हकीकी तारीफ। हम्द के ये माना है कि तारीफ पूरे दिल से, कभी शुक्र के जज्बे से भरपूर, कभी तारीफ के जज्बे के साथ हम्द कीजिए पूरी तरह से। तो चले बिस्मिल्लाह, रब्बना ए हमारे रब, हमारे रब, वलका तेरे ही लिए, अल्हम्द हर किस्म की तारीफ, अल्हम्द हर किस्म की तारीफ हम कह सकते हैं। चले, रब्बना ए हमारे रब, हमारे रब, वलका तेरे ही लिए, तेरे ही लिए, अल्हम्द हर किस्म की तारीफ, अल्हम्द हर किस्म की तारीफ। आप तर्जुमा कीजिए, रब्बना ए हमारे रब, वलका तेरे ही लिए, अल्हम्द हर किस्म की तारीफ। हाँ, पूरे टुकड़े को करें, रब्बना वलकल हम्द,
اے ہمارے رب تیرے لیے یہ ہر ہر قسم قسم کی کی تعریف، تعریف. پھر سے ربنا ولک الحمد، اے اے ہمارے ہمارے رب تیرے تیرے ہی لیے ہر لیے قسم ہر کی قسم کی تعریف. تعریف. ماشاءاللہ. رکوع کا ایک اور ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے سر اٹھاتے تو کہتے تھے. اس کو ہم اچھی طرح یاد کر لیں، جن لوگوں کو یاد ہے تو وہ بھی ماشاءاللہ. تو لیکن اب جن لوگوں کو یاد نہیں ہے تو کوشش کریں. سمیع اللہ لمن حمدہ کے بعد جو پڑھتے تھے ربنا ولک الحمد، اور پھر کیا پڑھتے تھے؟ ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد. تو یہ دعا پڑھتے تھے. تو ملء کیا ہوتا ہے؟ بھرنا، یعنی بھر کر، یعنی ود فل، جس کو فل کر لے انسان، بھر کر. سماء ہوتا ہے آسمان، سماوات اس کی جمع ہے 310 مرتبہ. تو کیا ہوگا؟ ملء السماوات، آسمانوں کے بھرنے کے برابر، ٹھیک ہے. وملء الارض، اور زمین کے بھرنے کے برابر. وملء آیا پھر سے، مل و کے معنی اور ملء بھر کر، الارض زمین کے بھرنے پر، یعنی آسمانوں کے بھرنے کے برابر اور زمین کے بھرنے کے برابر. 461 مرتبہ عرض قرآن میں آیا ہے. وملء، اور بھر کر. ماں ہوتا ہے جو، ماں کے معنی یہاں پہ جو آ جائے گا. بینہما، بٹوین دا ٹو. یہ جو ہے کون سے ٹو؟ یعنی زمین اور آسمان کے بھرنے کے برابر، یا ان کے درمیان جو ہے. بینہ ہوتا ہے درمیان، یعنی بین ہم ایسے بھی لفظ کرتے ہیں استعمال 266 مرتبہ قرآن میں آیا ہے. ہما ان دونوں کے لیے استعمال ہوا، دونوں. ہما آسمان اور زمین، یعنی زمین پھر آسمان، ان دونوں کے لیے استعمال ہوا ہے. شئتا، شئتا تو چاہے. شاء، شاء اس نے چاہا. یشاء وہ چاہتا ہے. شئتا اسی سے بنا ہے، شاء یشاء، پھر اسی سے شاء. شئتا تو چاہے، شاء یشاء وہ چاہتا ہے، شئتا تو چاہے، ٹھیک ہے. 3 بار قرآن میں آیا ہے. من من کے سے. شیئن، شیئن کسی بھی چیز سے. شیئن کوئی چیز وغیرہ، چیز. اشیاء اس کی جمع ہے، 283 بار قرآن میں آیا ہے. بعد، بعد ہی، بعد بعد ہی 198 ٹائمز، یعنی 200 مرتبہ تقریباً. تو یعنی اگر ہم دیکھیں جدید تحقیق کے مطابق اگر اس دنیا میں کامیاب اور خوشگوار زندگی گزارنا ہو تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ گریٹیچیوڈ سے، شکر سے، کرتجنیا سے بھرپور اپنے خیالات کو بھرنا چاہیے، بھرے رکھنا چاہیے، ود یعنی فل شکر سے. دیکھیے غیر مسلم سائنٹسٹ پروفیسر ہے یا سکسس ٹرینر ہے، تو اس نے یہ مشورہ دیا ہے کہ روزانہ رات کو جب سوتے وقت ہر چیز کا شکر ادا کرنا ہے. سونے یعنی سوتے وقت جب بستر پہ لیٹے ہوں تو یہ کہنا ہے کہ اپنے آپ سے کہ جسم کو، انہوں نے کہا کہ جسم کو شکر کے پانی سے بھریے، گویا آپ کا جسم کا ذرہ ذرہ شکر میں تیر رہا ہے. یعنی یہ پروفیسر کیا کہہ رہا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اس وقت کی دیکھیے اللہ نے ناک صحیح دی ہے، یعنی میں شکر ہے کہ ناک صحیح ہے، کان صحیح ہے، منہیں صحیح ہے، اس کا شکر ہو. ہاتھ صحیح ہے، انگلیاں پیر صحیح سلامت ہے، جسم سلامت ہے، زبان سلامت ہے، سب کچھ ہے میرے پاس. تو یعنی اس شکر سے پورا بھر دینا چاہیے. یہ پروفیسر تو صرف جسم کے بھرنے کی بات کر رہا ہے. دیکھیے کتنا عظیم الشان ہے اللہ رب العزت اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی عظیم الشان ذکر کو دیکھیں جس میں آپ سارے آسمان، ساری زمین اور اس میں جو بھی کچھ ہے سب کچھ جو ہے شکر سے بھر دینا چاہیے. بالکل، اس لیے اس ذکر کے الفاظ بہت ہی زبردست ہے. آرام کی زندگی میں شکر کی باتیں کرنا آسان ہوتا ہے جب انسان آرام پہ ہوتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے جس میں آپ مسلسل آزمائشوں سے گزرے. سب دیکھیے ایک سے بڑھ کر ایک آزمائشیں آتی رہی، اللہ کی راہ میں بے حد ستائے گئے،
آپ کو بھی ایک کے بعد دوسرے وقت کا کھانا یعنی پیٹ بھر کر میسر نہیں ہوتا تھا، وہ ملتا نہیں تھا. اور دوسری طرف اس ذکر کے الفاظ کو دیکھیے جس میں آپ نے اللہ کے شکر اور تعریف کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں نا جن کے قریب بھی کوئی انسانی کلام پہنچ نہیں سکتا. مصیبت کے وقت بھی، پریشانی کے وقت بھی. آخری جملہ تو آپ کے شکر کے جذبات کی عظیم سطح کو بیان کرتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ اے اللہ، زمین و آسمان کے بعد شئت ما من شیء بعد، اس کے بعد جو تو چاہے وہ بھی بھر کر. گویا آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ، اے اللہ، اگر زمین و آسمان سے بڑھ کر کوئی مجھے چیز معلوم ہوتی جو آپ کو پسند ہوتی تو میں اس کے بھرنے کے برابر آپ کا شکر ادا کرتا. واللہ عالم. آپ اللہ نے یعنی دیکھیے آپ نے جو شکر کے جذبات کو پیدا کرنے کی اور اس ذکر میں تعلیم دی ہے، اس کی دھول تک جو ہے آج کے سکسس ٹرینرز یا کامیاب گرو پہنچ نہیں سکتے. وہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز ہمیں دی. چلے ذرا ترجمہ کرتے ہیں یہاں سے. چلے بسم اللہ. مل آ، یہاں سے مل آ بھر کر، مل آ بھر کر، مل آ بھر کر، السماواتی آسمانوں کے، سماواتی آسمانوں کے، یا ایسے ترجمہ کریں مل السماواتی آسمانوں کے بھرنے کے برابر، مل السماواتی آسمانوں کے بھرنے کے برابر، و مل الارض اور زمین کے بھرنے کے برابر، اور زمین کے بھرنے کے برابر، تو وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا اور بھر کر جو ان کے درمیان، وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا اور بھر کر جو ان کے درمیان ہے. ہاں تو پھر آیا وَمِلْءَ مَا شِئْتَ تو چاہے، شئتا تو چاہے، شِئْتَ تو چاہے، شئتا تو چاہے، من شیء کسی چیز میں سے، کسی میں سے، بعد اس کے بعد. ماشاءاللہ. آپ ترجمہ کریں مل السماواتی آسمانوں کے بھرنے کے برابر، و مل الارض اور زمین کے بھرنے کے برابر، و مل ما بینہما اور بھر کر جو ان کے درمیان. ہاں اس کو یاد بھی اچھی طرح کریں. و مل اور بھر کر، اور بھر کر، ما شئتا تمام چیزیں جو تو چاہے، جو تو چاہے، ما شئتا وہ تمام چیزیں جو تو چاہے، من شیء بعد کسی چیز میں سے اس کے بعد. ایک بار ذرا پورے اس کا ٹکڑے کا ترجمہ کریں. ملء السماوات و ملء الارض و ملء ما بینہما، آسمانوں کے بھرنے کے برابر اور زمین کے بھرنے کے برابر اور بھر کر ان کے درمیان میں ہے. وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ اور بھر کر تمام چیزیں جو تو چاہے کسی چیز میں سے اس کے بعد. ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیرن. اب دیکھ لیجئے آگے ہم ترجمہ کیجئے. بینہم کا ما ترجمہ، بینہم ہمارے درمیان، اس کے درمیان، سب تمہارے درمیان، ان سب کے درمیان، اس کے درمیان، بینہم اس کے درمیان، بالکل اس کے درمیان. کوئی اور کچھ اور بھی آئے گا ذرا اور کیجئے. ہم ہے ان سب کے درمیان، ان سب کے درمیان. چلے دو آپشن آئے، اس کے درمیان، ان سب کے درمیان. تو بینہ ہوتا نا تو سنگولر اس کے درمیان آتا. بالکل. ہاں یہاں بینہ ہم ہے، ہم ہے تو ان سب کے درمیان. جزاکم اللہ خیرن. بی پارٹ صحیح جواب ہے. ماشاءاللہ. فی السماواتی کا معنی بتائے. فی السماواتی
आसमानों में, आसमान के लिए, आसमान में, जमीन पर, फिस समावात, आसमानों आसमानों में, आसमान में, आसमान आसमान में सी पार्ट नहीं, सी ये पार्ट आएगा, फी है ना, फी, समावाती और जमा है। समावात जो है जमा का सिगा है, इसलिए समावात आसमानों में, फिर समावात। हाँ, चलिए, शैइन का तर्जुमा बताइए। चीजें, बाद, चीज, भरकर, शैइन, चीज, चीज, हाँ, चीज, बिल्कुल सही। चीज। हाँ, इसको भी देखें, अगर जमा है तो फिर वही आता है, अगर सिंगुलर है तो फिर वही आता है। शायद ये है, चीज है। चीज है, माशाल्लाह, सिंगुलर है, जज़ाकल्लाह खैरन। वाहिद है ना, वाहिद तर्जुमा। चलिए, अब जो है सजदे की तस्बीह है, सुबहान रब्बियल आला, पाक है मेरा रब सबसे बुलंद। ठीक है, यानी हम इसको सीख चुके हैं, सुबहान रब्बी, पीछे आई बात, हम सीख चुके, एक ही नया लफ्ज है अल आला। ठीक है, अल आला, आला कहते हैं बुलंद, हम ऐसे भी इस्तेमाल करते हैं उर्दू के अंदर, आला बुलंद, यानी सबसे बुलंद, 7 बार ये कुरान में इस्तेमाल, अल आला सबसे बुलंद। जैसे हम कहते हैं अरबी में ना, कबीर, कबीर क्या होता है, बड़ा, और इसकी जो हम करते हैं अकबरू, यानी सबसे बड़ा, और सगीर होता है छोटा, और असगरू सबसे छोटा। इसी तरह आली, आली होता है ऊंचा, आला ऊंचा, सबसे ऊंचा। हाँ, आला सबसे ऊंचा, सबसे आला। हाँ, माशाल्लाह, आला व अरफा हम इस्तेमाल करते हैं लफ्ज, आला व अरफा। तो चलिए, सजदे की हालत मुकम्मल सुपर्दगी की हालत है, यानी ये वो हालत है जहां अल्लाह कहता है कि बस सजदे में हो जाओ तो सबसे करीब हो, मेरे सबसे करीब हो। इसमें भी चार बातें हैं, इनको तस्वुर और एहसास के साथ पढ़ी, यानी इसकी पाकी, यानी अल्लाह की पाकी, उसकी रबूबियत, अपनाइयत से, कि मेरा रब है, यानी अपनी अपनाइयत से। अपने बेटे को किसी के सामने कहती है मेरा बेटा कितना अच्छा है, उसकी बुलंदी को पहले 3 जिक्र यानी सुबहान रब्बियल अज़ीम में आ चुका है, कितना बुलंद है। आला यानी सबसे ऊंचा, सबसे बुलंद, में नीचा, मेरा सर नीचा जमीन पर रखे हुए, और अल्लाह जो है मेरे आसपास है, मेरी शहरग से भी करीब है, सब उसका अर्श छाया हुआ है, बिल्कुल उसकी हुकूमत छाई हुई है, उसका कानून छाया हुआ है चारों तरफ। ये बंदे की सच्ची पोजीशन है, बंदा अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब होता है। बिल्कुल जदीद तहकीकात के मुताबिक अगर इस दुनिया में कामयाब और खुशगवार जिंदगी गुजारना है तो इंसान के अंदर 2 अहम चीजें होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? एक पॉजिटिव थिंकिंग या पॉजिटिव एटीट्यूड जिसको कहेंगे, मस्बत रवैया और शुक्र, 2 चीजें होनी चाहिए। एक तो मस्बत रवैया या किरदार, और दूसरा शुक्र। ऊपर शुक्र का जिक्र आ चुका है, तो हमारी नमाज का क़याम अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होता है और रब्बना वलकल हम्द पर खत्म होता है, वलकल हम्द। और अब आइए तस्बीह पर, तो यानी हम रोजाना क्या करते हैं? 200 से ज्यादा मर्तबा तस्बीह पढ़ते हैं। नमाज में सबसे ज्यादा जिक्र यही है, सुबहान रब्बी, बार बार। अल्लाह ताला जो भी बात हमसे दोहराना चाहता है उसकी कई वजूहात हो सकती हैं, एक ये भी कि हमारी फिक्र की खूब तरबियत हो। सुबहान रब्बी में कई पहलू हैं, हमारी तरबियत जिनका जिक्र आ चुका है ऊपर। तो तस्बीह करते वक्त हम झुक जाते हैं और जमीन पर अपना सर रख कर पढ़ते हैं, और वो भी रब्बी कहकर अपनाइयत से, गोया हम कह रहे हूं कि अल्लाह मैं बिल्कुल राजी हूं, मुझे कोई शिकायत नहीं है। अगर हम इन एहसासात के साथ तस्बीह करेंगे तो ऐसा मस्बत पॉजिटिव एटीट्यूड जो है पैदा होगा जिसका 1% भी मौजूदा दौर के माहिरीन या कामयाब माहिरीन नहीं दे सकते हैं। याद रखिए कि अल्लाह जो भी करता है उसमें ऐब नहीं, हालात हमारा इम्तिहान होते हैं और कुछ हमारी अपनी गलतियों का नतीजा होता है। जो भी हालात हों उन पर सब्र करते हुए जितना हो सके अच्छा करने की कोशिश कीजिए, इसमें कामयाबी का राज है सबसे ज्यादा।
تو چلیے بسم اللہ، اسی کامیابی کو لے کر ہم آگے چلیں گے تو انشاءاللہ ہمیشہ مثبت رویہ رکھیں گے، اپنے ذہن کو بالکل سیدھے پازیٹیو وے سے آگے چلائیں گے۔ ہم پڑھ بھی چکے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہمیشہ پازیٹیو سوچ رکھنی ہے۔ چلیے، سبحانہ پاک ہے، سبحان پاک ہے ربی میرا رب، ربی میرا ربی میرا رب، الاعلی سب سے بلند، العالی اعلی سب سے بلند، الاعلی سب سے بلند، العالی سب سے بلند، ہاں، سبحان ربی الاعلی، پورا پاک پاک میرا رب سب سے بلند۔ پھر سے سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب میرا رب سب سے بلند۔ ہاں ماشاءاللہ، دیکھیے زندگی میں، اپنی زندگی میں لائیے، کیسے دعا کیجئے کہ اے اللہ میری مدد کر، تاکہ میں اپنی زندگی کے ہر آزمائشوں کو قبول کر سکوں اور تجھ سے کوئی شکایت نہ ہو۔ دیکھیے میں کبھی یہ نہ کہوں کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہوا، یہ کیوں ہوا، وہ کیوں ہوا۔ احساب کریں میں کتنی دفعہ شکایت کرتا ہوں کہ میرا کلر کیسا ہے، خد و خال کیسا ہے، ناک کیسی ہے، چہرہ کیسا ہے، جسم، خاندان، موسم اور حالات وغیرہ سب کے یہ حساب کروں کہ کتنی دفعہ کر رہا ہوں۔ اگر دیکھیے کہ پلان بنائے کہ سچائی پر دھیان دیں کہ اللہ جو بھی کرتا ہے مکمل کرتا ہے۔ حالات ہمارے امتحان ہوتے ہیں اور کچھ اپنی غلطیاں ہوتی ہیں ہمارے ساتھ میں، جب اپنی غلطیاں ہوتی ہیں تو نقصان اپنا ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ جو بھی چیزیں رکھی ہیں ان میں فائدہ ہی فائدہ ہے، ہمیشہ مثبت چیزیں ہیں۔ تو اس بات کو لوگوں تک بھی پہنچانا کہ اس پیغام کو پھیلائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے رہیے اور شکر ادا کرتے رہیے۔ جو شکر کرتا ہے وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو زیادہ شکر کرتا ہے اس کو ہم مزید بڑھا دیتے ہیں اس میں۔ تو انشاءاللہ ہم اس دعا کو بھی یاد رکھیں کہ اللہ بڑھا دیتا ہے، کہ شکر کریں جس حال میں بھی ہوں، جہاں بھی رکھے، اللہ بہت بہت ادا کرنے والا ہے۔ تو چلیے سوال ہے، ہم اللہ کے سب سے قریب ہوتے ہیں کہاں؟ رکوع میں، قیام میں نماز کھڑے رہتے وقت، سجدے میں نماز میں بیٹھنے کے وقت، سی بار سجدے میں، سجدے میں۔ بہت آسان سا سوال اور آسان سا جواب بھی، ماشاءاللہ۔ سجدے میں سب سے قریب ہوتے ہیں۔ دنیا کی بہت ساری قومیں جب کچھ نہیں بنتا ہے تو اپنا سر، اپنا ماتھا ٹیک لیتے ہیں زمین کی اس دھرتی کی اس دھرتی پر یا زمین پر اپنا ماتھا رگڑ لیتے ہیں کہ بس اب کوئی راستہ نہیں ہے، بس یہ اللہ کا سب سے قریب ترین پوسچر ہے، یہ ہمارا سب سے قریب ترین پوزیشن ہے۔ دل سے حمد کرنا ہو تو کیا کرنا ہے؟ ایک سے زائد جوابات کا انتخاب کریں، جلدی جلدی پڑھیں، اللہ کی صفات پر غور کریں، تجوید کے ساتھ پڑھیں، اللہ کے ہم پر انعامات پر غور کریں۔ بی سی ڈی بی سی ڈی، بالکل بی سی ڈی تین جوابات آ سکتے ہیں، تینوں صفات اللہ کی صفات پر غور، بالکل تینوں جوابات درست ہیں، الحمدللہ ماشاءاللہ۔ چلیے سبحان ربی الاعلی میں کتنی باتیں آئی ہے؟ سبحان ربی الاعلی میں 2 4 3 5 4 جی، کوئی اور بھی؟ 4۔ چلیے دیکھ لیتے ہیں کتنی باتیں آئی ہیں۔ 4 باتیں، ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیرن، بالکل صحیح جواب، الحمدللہ۔ چلیے تسبیح کو زندگی میں لانا ہو تو دین کی دعوت دوں، ہر امتحان کو بغیر کسی شکایت کے قبول کریں، اللہ اکبر پڑھتا رہوں، اپنے کاموں میں لگا رہوں۔ تسبیح کو زندگی میں لانا ہے، تسبیح کو زندگی میں لانا ہو تو دین کی دعوت دوں، ہر امتحان کو بغیر کسی شکایت کے قبول کریں، اللہ اکبر پڑھتے رہوں، اپنے کاموں میں لگا رہوں۔ اے پارٹ اللہ اکبر کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ، چلے دیکھ لیتے ہیں کون سا جواب درست ہے۔ بی پارٹ، ماشاءاللہ، ہر امتحان کو بغیر کسی شکایت کے قبول کریں، جزاکم اللہ خیرا۔ چلیے آج کا اتنا ہی، اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے
کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.